خارجیت، کھاتے یہودیت، کھاتے نصرانیت، اسلام دے سچے حق گو عالم دین استاذ العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. جعل في أمة الحمد لله الذي جعل في أمة النبي الصديقين والصلاة والسلام على حبيبه الذي جعل أبا بكر رأس الصديقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سندي حبيب الله. بھائی محمد صفدر چشتی صاحب، بھائی محمد یوسف چشتی صاحب نے شادی خانہ آبادی دے موقع تے اس مبارک جلسے نو دعوت دیتی. اس دے تمام شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملتان شریف شہر اولیاء کرام دے اندر عرصہ دراز تو بعد
شرف حضور حاصل ہویا ہے اولیاء ملتان دا صدقہ مالک تعالی ہر نحوست شرط و محفوظ فرماوے، صدق و صفا دے کلمات منہ چوں نکالن دی توفیق بخشے۔ قبول فرما کے اپنی بے پرواہ بارگاہ دے اندر قبولیت دا شرف بخش۔ دوران سفر امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ دی کتاب شریف شرح و مشکل الآثار دا مطالعہ کر رہا سا۔ دوران مطالعہ ایک حدیث مبارک سامنے گزری، اگرچہ پہلے وہ پڑھی ہوئی سی لیکن توجہ ثانی دے نال فوراً ذہن جایا کہ یہ ہوئی موضوع بیان کراں گا۔ اس موضوع دا اس موضوع دا عنوان ہے حدیث خلت و خوخہ پر تبصرہ۔ حدیث خلت و خوخہ پر تبصرہ۔ جتنے لفظ مشکل نے انشاءاللہ العزیز اتنا ہی آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ اس حدیث تے تبصرہ جڑا ہے او اللہ اکبر و کبیرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہوئے اور او بیان ہونا ہے جنہوں دنیا دوتے کدی نہ کسے عربی بیان کیتا ہونا ہے نہ کسے عجمی بیان کیتا۔ عنوان ہی دیکھ لو، موجودہ عنوان ہی دیکھ لو۔ عام مولی طبقہ جڑا بیٹھا وہ تو بیچارہ خود میرے موضوع دے لفظ جڑے انہاں دا معنی ڈھونڈن واسطے انہاں نوں لغتاں پڑھنیاں پڑنیاں۔ موضوع دے مندرجات نوں پہنچنا تو انہاں دے وس دی گل ہی نہیں۔ حدیث خلت و خوخہ، خلت آخدن دوست، نہایت المحبت، ہاں جی محبت انتہا کو پہنچ جائے اس ویلے خلت بن دی، دوستی بن دی۔ تے خوخہ آخدن کھڑکی تے روشن دان، جے دیوار کوٹھے دے وچ اچا رکھو تے روشن دان، نیواں کر دو جس جو بندہ گزر سکتا ہو تے کھڑکی۔ ایک باب ہوندا ہے، باب آخدن دروازے، باب آخدن دروازے نو، خوخہ آخدن کھڑکی نو، خلت آخدن دوستی۔
حدیث خلت و خوخا دا مطلب کہ بن گیا دوستی تے کھڑکی والی حدیث دے اوتے تبصرہ کڈا سوکھا ہو گیا. اللہ اکبر. ہے او کیڑی حدیث وہ بخاری شریف وچ بھی ہے، مسلم شریف وچ بھی ہے، اور شرح مشکل الآثار وچ امام طحاوی بھی لے کے آئے. بہت ساریاں حدیث دی 6 کتاباں وچ ناچیز اندی عربی عبارت سناوے گا. یہ حدیث مبارک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے منہ مبارک وچوں کس وقت، کس دور، کس زمانے، کس موقع دے اوپر سرزد ہوئی، صادر ہوئی، منہ شریف دے وچوں ظاہر ہوئی، فرمود بنیا، ارشاد بنیا، کیڑا وقت سی، کیڑا دور سی، اے دے تے خصوصی توجہ رکھن والی. وصال شریف تو صرف 3 دن پہلا، 3 دن وصال شریف تو پہلا، یہ مطلب ہے آخری ایام مبارک مرض دے، بیماری دے جڑے ہے سن، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد شریف تشریف لے آؤندے. لابسن بخرقۃ، عاصبا بخرقۃ، عن ابن عباس، لفظ پڑھن لگا، عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. جس بیماری شریف وچ حضور دنیا تو تشریف لے گئے، اس بیماری شریف دے اندر حضور گھر پاک تو برآمد ہوئے، تشریف لے آئے مسجد شریف. عاصبا رأسه بخرقۃ، پگ شریف بنن دی بجائے خرقہ شریف، رومال شریف یا جس طرح دا اسی طرح دا چھوٹا جا مبارک ٹوٹا سر مبارک تے ولیٹیا، بے تکلف رسول. آخری ایام وچ اپنی امت نو زیارت کران واسطے عاشقاں نو تشریف لیا رہے ہیں، بالکل اس سادے جائے حال. فجلس علی المنبر، حضور منبر تے تشریف، فحمد اللہ عز وجل واثنى علیہ، الحمد شریف پڑھی، خطبہ ارشاد فرمایا. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، توجہ ہے ذرا، آخری ایام مبارک 3 دن وصال شریف، فرماندن انہو لیس احد من الناس امن علی بنفسه وماله
من ابی بکر ابن ابی قحافہ وصال تو صرف 3 دن پہلے جیڑی آخری دنوں دی گل ہونی ہے نا اس گل نو توڑن والی گل تے پھر کوئی نہیں ہونی نا، کیونکہ اس تو بعد تے پھر گل ہی نہ ہوئی چلے گا۔ یہ مطلب ہے جیڑی حضور نے آخری دنوں چ گل کیتی وہ گل آخری ہے امت واسطے۔ جیڑی آخری گل کیتی حضور نے کیڑی؟ فرمایا لوگو شان تے مزے دی گل ہے، یہ میں پورے عربی دے اصولاں نو سامنے رکھ کے ترجمہ پہ کرنا۔ انہو شان تے مزے دی گل ہے، کیونکہ ہو ضمیر شان ہے، ضمیر شان کا ترجمہ بتا رہا۔ شان تے مزے دی گل ہے، کسے نے میں محمد تے اپنی جان تے اپنے مال دے نال او احسان نہیں کیتا جڑا ابو بکر نے کیتا۔ کسے نے شان تے مزے دی گل ہے، اندازہ لگاؤ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ابتدا وچ شان تے مزے دی گل فرما رہے ہیں، وہ ابو بکر دا یہ ذکر خیر ہے کہ میرے تے ذات نال یعنی خود جن نے احسان کیتا ہے اور مال بھی میرے تے خرچ کر کے میں محمد تے احسان کیتا ہے، وہ صرف ابو بکر۔ کیا بات! نہ عمر دا نام ہے، نہ عثمان دا نام ہے، نہ علی دا نام ہے۔ 3 دن پہلا صرف وصال شریف فرمایا میرے تے احسان اگر ہے تو ابو بکر۔ اگلے گل سنو، حدیث خلت دوستی، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں کسے نو خلیل بناؤں دا، دوست بناؤں دا، اگر میں کسے نو اللہ تو سوا دوست اور خلیل بناؤں دا تو میں ابو بکر نو بنانا سی۔ توجہ، اللہ شاہ توجہ ہے، سنے ہوں۔ شرح مشکل الاثار دے اندر دوسری روایت صحیح سند دی، بالکل بخاری مسلم ورگی، اس دے اندر ہے حضور نے فرمایا ابرأ الی کل خلیل من خلتہ۔ توجہ، فرمایا میں محمد ہر ایک دی دوستی تو برات دا اظہار کر رہے ہیں۔
میری خلت اور دوستی کسے نال نہیں، اگر ہوندی تے ابو بکر نال ہوندی۔ تسا غور کرنا، جس لئے میں اس وچوں موتی کڈاں گا نا تے پھر دیکھنا وچ نقطے کی اللہ۔ ابرأ الی کل خلیل، ہر خلیل، ہر یار، ہر دوست، ہر صاحب خلت تو محمد نے برات کا اظہار کر دیتا ہے، میں محمد دی دوستی کسے نال نہیں سوائے اللہ۔ اگر ہوندی دوستی کسے نال تے صرف ابو بکر نال ہونی۔ بزرگاں لکھیا ہے اس موقع تے اللہ دے محبوب ایک فرمایا کہ میں ہر خلیل تو ہاتھ چک لیا، میرا خلیل صرف اللہ ہے۔ جے میں خلیل کسی ہوری نو بناؤں تے میں ابو بکر نو بناؤنا سی۔ یہ خلیل خلیل حضور بار بار کیوں فرماؤں دیں؟ علماء فرمایا جتھے محبت رک دی نہیں، محبت دی انتہا ہو جاندی، اتھے جا کے دوستی بندی، خلت اتھے بندی، خلیلو بنتا ہے کہ جتھے محبتان دی اخیر ہو جائے۔ یہ دا مطلب ہے محبوب تھلے، حبیب تھلے، خلیل اتے۔ محبت انتہا نو پہنچے تے خلیل بن۔ حضور نے فرمایا ہر خلیل دی، ہر دوست دی دوستی تو میں اج برات دا اعلان کرنا، میرا دوست صرف اللہ ہے۔ جے میں اللہ تو سوا کسی نو دوست بناؤں گا تے ابو بکر نو بناؤنا سی۔ گل سمجھنا، حضور پاک نے بہت سارے صحابہ نو پاک اپنا محبوب فرمایا۔ شاہ جی کسی جگہ تے علی پاک نو محبوب فرمایا، کسی جگہ تے اما عائشہ پاک نو فرمایا، کسی جگہ تے حسن پاک نو فرمایا، کسی جگہ تے حسین پاک نو فرمایا، پتہ نہیں کنے صحابہ نو حضور نے فرمایا مینوں اے دے نال محبت ہے، مینوں اے دے نال محبت ہے۔ لیکن حضور نے خلیل کسے نہیں فرمایا۔ ہائے 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 ہائے۔ محبوب حسن پاک نو فرمایا، حسین پاک نو فرمایا، علی پاک نو فرمایا، عثمان پاک نو فرمایا، سیدہ پاک نو، محبوب بڑیاں نو فرمایا، پر حضور نے خلیل نہیں کسے نو فرمایا۔ آج تیسرے دن پہلے 3 دن پہلا فرماندن جے میں کسی نو خلیل بناؤں گا تے پھر سارے یاراں وچ، سارے صحابہ وچ، سارے رشتہ داراں وچ، ساری امت وچ، سب لوکاں وچ ایک ہی بندہ اس گل دا حقدار ہے جڑا میں محمد دا خلیل ہوندا جدا نام ابو بکر ہے۔ اور
توجہ ہے. اللہ اکبر. سونے نبی دسیا میں محمد نے محبوب بتھیریاں نو آکھیا ہے، میں محبت والے بتھیرے آکھے نے، لیکن میں اپنا خلیل تے دوست تے یار کسے نو نہیں بنا سکدا. وہ صرف اللہ ہے، یا اللہ تو بعد جے کوئی مینوں امت وچ دسدا ہے مخلوق وچ صرف ابو بکر. جنہ چبل مولویاں نے کھچا مڈیاں کدی حسین پاک دی حدیث اگے رکھنی آکھنا انہاں ورگا کوئی نہیں، کدی علی پاک دی، کدی فلانے دی، کدی فلانے دی. او جھلی دا پترا پاک رسول دا فرمان تے پڑھ. محبت ہور چیز ہے، خلت ہور چیز ہے. محبت دے حقدار بتھیرے نے، پر خلت دا حقدار علمبردار صرف صدیق اکبر ہے. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. جے میں کسے نو خلیل تے اپنا دوست بناؤں دا تے صرف ابو بکر نو بناؤں دا. توجہ ذرا. ادھر ویکھ، پہلا حضور نے نفی کیوں فرمائی؟ حضور نے تے دس دیتا ابو بکر حقدار ہے، لیکن خلیل اینو بھی نہیں بنایا. خلیل میرا اللہ. ولیکن خلت الاسلام، حضور نے فرمایا ہاں اسلام والی دوستی ابو بکر نال. ہن ایتھے ذرا نقطہ سمجھی. سونے نبی نے دسیا ایک کہ یاری دوستی مخلوق والی. صدیق اکبر پاک بچپنے تو حضور دے دوست سن، یارانہ سی، لیکن او یارانہ مخلوق والا سی، خالق والا یارانہ دوستی نہیں سی. حضور پاک سرکار نے 3 دن پہلا کیوں گل فرمائی کہ میں کسے دا یار نہیں، میں کسے دا خلیل نہیں، کسے نو خلیل میں نہیں بنا سکدا. اگر بناؤں دا اللہ تو سوا تے صرف ابو بکر نو بناؤں دا. صرف اخلت اسلام ہے، یہ ہوئی افضل ہے، یہ ہوئی اعلی ہے. کیوں سرکار نے فرمایا؟ توجہ، لوکاں میں ایک خیال اٹھنا سی شیطانی کیڑا دنیا دے یارانے ہوندے رہندے نے، دوستیاں ہوندیاں رہندیاں نے، مخلوق دی مخلوق نال دوستی ہوندی ہے. دنیا وچ ہر شعبے ہر طرح دی قوم دے لوگ ایک دوسرے نال دوست بندے نے. کسے سوچنا سی کہ محمد دی یاری ابو بکر نال او ایویں ہی ہے جویں دنیا دی مخلوق دی آپس وچ ہوندی، کیونکہ محمد پاک نال ابو بکر صدیق دی بچپنے تو یاری سی، لہذا یہ یاری دنیاوی ہے. اللہ دے محبوب نے 3 دن پہلا اس غلط لعنتی عقیدے نو دفع کیتا. حضور نے فرمایا میری دوستی خلت اور رب نال تے جے کسے نال ہوندی
مخلوق وچوں تے ابو بکر نال ہوندی، لیکن ابو بکر نال صرف خلت اسلامی ہے، صرف خلت اسلامی ہے، اسلام والی دوستی ہے ابو بکر دے نال۔ کملی والے دسیا مخلوق دا یارانہ ہو رے، مخلوق دی دوستی ہو رے، میں محمد دی دوستی مخلوق والی نہیں خالق والی ہے، تے جدوں خالق والی دوستی ہے ایدا حقدار صرف صدیق اکبر ہے۔ ہن ایتھے میں تھوڑی جی گل سمجھانا تاکہ پتہ لگے کملی والے دا یہ نقطہ، یہ ارشاد کیڑے حکمت دے تحت صادر ہوئے۔ قرآن مجید دے اندر اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن فرماندا ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا اپنے بیلی نو، اپنے سنگی نو، یعنی صدیق اکبر نو غم نہ کر، ہجرت دی رات فرمایا سی۔ توجہ ذرا، جڑے صحابہ دے دشمن لوگ نے وہ کہندے نے اللہ دے محبوب نے اس موقع تے جڑا فرمایا ہے اور اللہ نے قرآن اتاریا ہے، ابو بکر صدیق نو اپنا صاحب تے بیلی آکھیا، صحابہ دے دشمن آکھدے اے دنیاوی بیلی سی، جویں دنیا وچ بندے بندیاں دے بیلی ہو جاندے نے، ابو بکر نو حضور نے دنیاوی بیلی آکھیا ہے، صحابہ دے دشمن آکھدے اذ قال لصاحبہ، اللہ نے رسول نے ابو بکر نو دنیاوی بیلی آکھیا، دینی بیلی نہیں آکھیا۔ اللہ دے محبوب نے اس خبیث عقیدے نو رد کرن دی خاطر ویکھدے سن پے 3 دن پہلا تشریف لیا منبر بیٹھ کے، جس وقت آپ دا خطبہ دینا بڑا اوکھا تے تکلیف دے سی، پریشان کن سی، اللہ دے محبوب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، مجبور ہو کے آن کے حضور اس پریشانی دے تنگی دے حال دے اندر پھر بھی منبر دے بیٹھ کے اندازہ لگا پگ شریف بن کے آندے سن، ادوں صرف رومال چاول ہٹیا ہے، انج لگدا ہے جویں وہی تازی آئی ہے، محبوبہ آخری ویلا آئی، اپنے یار دی خصوصی ایسی گل سنا کے جا۔ محبوبہ مینوں پتہ ہے تکلیف دا حال ہے، تکلیف دا حال ہے، بہت تنگی ہے جناب نو، لیکن آخری گل ایک اپنے شاہ جی آخری گل سنا کے جاؤ، آپ نے فوراً ایویں خرقے دا لفظ آیا ہے، چھوٹا جا ٹوٹا کپڑے شریف کا پیا سی، حضور ولیٹ کے مسجد تشریف لے آئے۔ اچھا ہن میں تینوں ایک گل ایتھے ضرور کراں، بولو تے صحیح، سر ننگا رکھنا کڈی نحوست ہونا ہے،
کہ اس حال جس لئے بیمار نے تکلیف نال نے اور دن بھی آخری تے وقت آخری ہے مڑ بھی حضور نے ننگے سر مسیح تے جمنا گوارا نہیں کیتا چھوٹی جی ٹاکی سر تے ولیٹ لئیے تو ایویں مکالے ملدے پھرنا فرنگیاں دے پیچھے وہ انی ویا نہیں لبدا تے ٹاکی ولیٹ لے قیامت والے دن ہور نہیں تے رب آکھے گا اوئے تو میرے نبی دی ٹاکی دی سنت ادا کیتی چل اے دے نال ہی کرم ایویں سر دے وچ شیطان دا موتر کراندا پھرنا توجہ ہے کہ نہیں بولو اونچی آواز نال ٹاکی خرقہ ٹاکی مبارک ولیٹ گئے ٹوٹا کپڑے دا ولیٹ گئے حضور تشریف لے آئے او جڑا لوکاں دے دلاں وچ شیطانی خیال اٹھنا سی محمد دا بیلی دنیا دا ہے ابو بکر دنیا دا بیلی حضور نے فرمایا بیلی تے میرا اللہ ہے اگر میں کسے نو مخلوق والا بیلی بناؤں دا ابو بکر نو بناونا سی اگر مخلوق والا بیلی بناؤں دا ابو بکر نو بناونا سی میرا یار اللہ ہے ہاں ابو بکر دے نال میں محمد دی اسلام والی یاری ہے اسلام والی دوستی ہے معلوم ہویا جدوں رب دے حبیب نے فرمایا اذ قال لصاحبہ اس لئے دنیا دا بیلی مراد نہیں محمد دے اسلام تے دین والا بیلی صدیق اکبر ہے توجہ ہے ترے دن پہلے حضور نے اعلان کر کے دسیا ولیکن خلت الاسلام وہ مت سمجھو میرا ابو بکر اوویں بیلی ہے جویں ایک دوسرے لوگ آپس وچ بناوندے نے میرا یہ بیلی خدا ہے خلیل ہوئے اگر اونج دا میں بناوندا جویں یار نو یار نال پیار پہ جاندے اونج دا میں یار بناوندا تے ابو بکر نو بناونا سی لیکن ابو بکر میرا یار اسلام والا ہے گل سمجھیا جی ہر ایک دی یاری تو خلت تو محمد بری ہے ابو بکر دی یاری اسلام والی اے دا میں اعلان پہ کرنا ابو بکر دی دوستی اسلام والی دا میں محمد اعلان پہ کرنا ساڈی مخلوق والی ذات پات والی کسے دنیا دے تعلق والی دوستی نہیں میری دوستی ابو بکر نال اسلام والی گل سمجھنا ذرا اس گل نو پھر بٹھا لو ذہن حضور نے فرمایا دنیا والی دوستی جیڑی ہے اور ساڈی کوئی نہیں ساڈی دوستی اسلام والی ساڈی دوستی شاہ جی قبلہ کیڑی ہے اسلام والی توجہ ذرا حالانکہ بچپنے دے بیلی سن قوم دے قومی لحاظ نال بھی بیلی نے کہ اتے دادیاں جڑتے نے لیکن حضور نے فرما دیتا نہ کوئی شے نہ وچوں نہیں میری صرف اسلام والی دوست
ولیکن خلت الاسلام، میری صرف اسلام والی دوستی ابو بکر نال، تے اے اسلام والی دوستی، توجہ، اسلام والی دوستی خلت، کیونکہ آخری مقام ہے، یہ ابو بکر تو سوا کسی نال بھی نہیں۔ اسلام والیاں محبتاں ہوراں نال ہیں، اسلام والے تعلق ہوراں نال ہیں، اسلام والے رشتے ہوراں نال ہیں، اسلام والی دوستی صرف صدیق نال۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔ ایتھے ہن گل کرن لگا، ہائے 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 ہائے، ہر رشتہ، ہر دنیاوی تعلق، نسبی تعلق، سببی تعلق کسی سبب سے بن گیا یا نسب کی وجہ سے بن گیا، نسبی سببی، سب کے توڑ کر، سب دیاں دوستیاں توڑ کے اور سٹیاں، فرمایا صرف اسلام والی دوستی تو وہ بھی کو یار ہے میرا صدیق۔ بولو تو صحیح نہ، گل سمجھا، گل سمجھا، ہائے ہائے ہائے، گل کرن لگا ہوں میں عام فدو خوشامتی، خوشامتی، وہ خوشامتی کنجر، وہ جی حضور دے ایک در والے نے، ایک گھر والے نے، وہ کتے دا پوترا پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں سکھی بیٹھا ہے، کتھوں سکھی بیٹھا ہے، ایک در والے ایک گھر والے، گھر والے در والے نہیں پہنچ سکتے، وہ پھٹے منہ سور دا بچہ کیا بھونکی ہوندی بھائی، بس سور دا بچہ کو خیر تے ہی بلا کیڑے قرآن نال پہ گال کریں دی یا حدیث نال گال کریں دی، کد نال کرنا پہ لانتیا تو صدیق اکبر نو رکھنا ہے پیا در والے ہیں تے محمد کریم 3 دن پہلا منبر دے بیٹھ کے بیماری دے حالت فرما دینے میں محمد دا نہ کوئی در والا نہ کچھ، میں محمد دی دوستی اسلام والی ہے تے ایدا حقدار ہے تے صرف ابو بکر صدیق ہے۔ دلیا جے گھر والے اگے ہوندے تے صدیق تو اونچی شان، صدیق دی دوستی تو زیادہ دوستی مولا علی تے دوسرے دی ہوندی۔ جے در والے ویکھے جاندے، گل سمجھی، جے گھر والے ویکھے جاندے تے مولا علی اونچے، حضرت مولا علی تو حضرت عباس اونچے، کیوں؟ عباس چاچا ہے، یہ چاچے دا پتر ہے، چاچا ہمیشہ رشتے میں چنگے ہوندا ہے۔ العم سنب ابی، عم الرجل سنب ابی، حضور نے فرمایا چاچا پیو مر گئے، جدو چاچا پیو مر گئے جی گھر والے ویکھے جاندے تے مڑتے چاچے دا حق سی۔ جس لے ممبر تے بیٹھے آپ ابو بکر دا نام لے لیندے، کہندے عباس میرا یار عباس، میرا دوست عباس، میرا خلیل عباس، میری خلت دا حقدار عباس۔ گھر والیاں نو پاسے رکھ دتا، جے ویکھیا جاوے نیرے در والا تے در تے بیٹھن والے ہور بھی صحابہ سن۔ ہن صدیق اکبر دی واری کیوں پہ آوندی؟ صدیق نو ایڈی اہمیت کیوں دتی جا رہی ہے؟
محمد نے دسے میری نظر چ نہ گھر دا رشتہ ہے نہ در دا رشتہ ہے، صرف اسلام تے دین دا رشتہ ہے۔ تا فرمایا ولیکن خلت الاسلام، خلت الاسلام، خلت الاسلام۔ بغیرت یہودیت کے لعنتی سوچوں کے علم برداروں، خبردار اسلام اور مذہب اہل سنت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی ایسی ٹرٹر کو آگے رکھ کر مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے پشتیبان محمد کریم ہیں۔ شیخ سعدی فرماندا ہے جیڑی کشتی دا ملاح محمد نوح ہوے وہ ڈوبدی نہیں، جس امت دا پشتیبان محمد ہوے وہ غرق نہیں ہوے۔ در والے گھر پھڑے مت کتی دا پترا، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ رسول دے دین دے اگے در تے گھر دی نسبت چکنا ہے۔ رسول نے فرمایا میرا کوئی دوست نہیں، سب ابرا الی کل خلیل من خلتہ، ہر خلیل دی خلت یاری میں سٹ، میں کسی کا یار نہیں، کسی کا خلیل نہیں، کسی کو خلیل نہیں بناتا۔ خلیل میرا اللہ ہے، اگر میں کسی کو بناتا تو ابو بکر ہوتا، ولیکن خلت الاسلام، ابو بکر کی اسلام والی خلت اور دوستی میرے اندر موجود ہے۔ معلوم ہوا محمد نے ابو بکر دی اسلام دی دوستی نو اگے رکھ کے سارے دی دوستی پیچھا سٹ کے دسیا، نہ کوئی در والا ہے نہ کوئی گھر والا ہے، میں محمد دے دین والا کے صدیق جیسا دین نہیں، لہذا صدیق جیسا خلیل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو، بڑے کھلے دل نہ آخیا کرو۔ کوئی آخے عمر حضور کے محبوب تھے، تم کو بالکل مانتے، لیکن یہ محبت ذاتی نہیں تھی، کوئی اور تعلق و رشتے کی نہیں تھی، یہ محبت دینی تھی۔ کوئی کہے حضرت عثمان تم کو بالکل برحق، لیکن یہ دینی تھی۔ کوئی کہے علی اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، بھائی ہیں، وہ بھائی بالکل ہے، لیکن یہ محبت دینی ہے۔ حسن حسین محبوب ہے، بالکل برحق ہے، ارے بھائی یہ محبت دینی ہے، لیکن سنو ان میں سے پاک رسول کا خلیل کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ سارے حبیب ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اور محبت اسلامی ہے، لیکن خلت اسلامی وہ حضور نے فرمایا کسی دی نہیں، وہ صرف صدیق دا حق ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اعلان فرمایا،
اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنایا. اللہ نے قرآن اعلان فرمایا اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنایا. اللہ نے قرآن اعلان فرمایا اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنایا. محمد پاک نے دنیا تو جان تو 3 دن پہلا اعلان فرمایا محمد نے صدیق نو خلیل بنایا. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آئی نہیں. ہوں عام جملہ چلیا در والے جی گھر والے اور ہی ہوتے ہیں در والے تو باہر والے ہیں نا. کتیا یہ دونوں گلاں اسلام کے خلاف نے. رسول کی بارگاہ میں نہ در چلتا ہے نہ گھر چلتا ہے. ادھر صرف اسلام کا رشتہ چلتا. اسلام بے مثال صدیق اکبر سی. کیوں بے مثال سی؟ حضور نے فرمایا انہوں میں خلت انہوں دیتی ہے خلت میں کسے نہیں دیتی. واہ 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 اللہ اکبر. سمجھ نہیں لگی. خلت دوتے تبصرہ ہوگا. حدیث خلت و خوخہ خلت پر تبصرہ ہو گیا کھڑکی کی طرف چلتے ہیں. پاک محمد کریم دی مسجد شریف ایک کمرہ شریف سی ایک صحن شریف. کمرہ شریف چھوٹا تھی صحن شریف بڑا سی. توجہ ذرا. صحن واسطے چھوٹی جی دیوار سی جویں عام ساڈے دیہاتاں دیاں مسجداں دے آلے دوالے چھوٹے جیاں دیواراں ہوندیاں لک لک جڑیاں سادے جے دروازے لگے ہوندے. ادھر ادھر صحابہ دے چارے پاسے گھر سن. جڑے صحن شریف سی او دے وچ دروازے کافی سن. لوکاں اپنے پاسے دے دروازے چھڈ رکھے ہوئے سن. بھئی مسجد جدوں آونا ہے ادھروں وڑ کے آن دی بجائے سیدھے آ جایا کران گے. ہر پاسے والیاں مسجد شریف دے سین دے اندر دروازے رکھے ہوئے سن. توجہ ذرا. تے کئیاں نے جڑا کمرہ شریف سی اس کمرے دے وچ جڑا کمرہ شریف سی او دیاں کنداں دے وچ اپنے منے دیاں پاسے دیاں کھڑکیاں رکھیاں سن. آسانی نال اندر آ جاواں گے. کملی والے کریم آقا نے 2 بار اعلان فرمایا ہے. ایک 3 دن وصال تو پہلا ہے ایک اس تو بھی پہلا سی. حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیو ساریاں کھڑکیاں بند کر دیو.
صرف علی دی کھڑکی رہن دو. کیوں؟ مولا علی دا گھر شریف. میں ہوں صرف ایک پنجابی دا لفظ بولن لگا، مسجد دے چنے والے پاسے. جان دو کمرے دا مکان دا چنا جان دو کنو آخر نا ٹھیٹ پنجابی لفظ مینوں بھی ہن پتہ لگا بھئی یہ بھی کچھ ہے. میں مستریاں تو سنا انہاں میں کہو کتنے لگے ہو کہ چنا پہ پلسٹر کر رہے ہیں. او میں کہ مرو چنا کیڑی شے ہے؟ انہاں کہ جی ایک دروازے والی کندھ ہوندی ہے، ایک سامنے والی کندھ ہوندی ہے، وہ چھڑ دو تے سجے کھبے والی جڑی کمرے دی کندھ ہوندی ہے اونوں پنجابی چنا کہندے ہیں. اونچی بولو. مولا علی دا گھر مسجد دے چنے والے پاسے سی، سرکار دا گھر مبارک دوسرے چنے والے پاسے سی. مولا علی دا راہ کوئی نہیں سی. جدوں بھی آندے جاندے سن مسجد دے وچوں آندے جاندے سن تو کیونکہ راہ کوئی نہیں سی، حضور نے فرمایا ابو بکر اے علی مسجد دے اندر مسجد دے اندر کوئی ناپاکی دی حالت نہیں گزر سکدا، پر تو گزر سکنا ہے. ادھر ویکھ ہن جڑے بدبخت بیٹھے سن جنہاں علی دے بارے غلو رکھنا او جی دا مطلب ہے علی پلیت ہوندا ہی نہیں. وہ نا مراد پاگلا غسل رسول تے بھی فرض ہے. وہ چبڑ پھدوا غسل رسول تے بھی فرض ہے، نبی تے فرض ہے، مولا علی تے بھی فرض ہے. مجبوری سی، رستہ لنگن دا ہوئی سی، اور انہاں دا راہ ہی نہیں سی. تا کر کے حضور نے اجازت دیتی. ساری فقہ دیاں کتاباں وچ ہن بھی لکھیا ہے اگر کسے بندے دا گھر مسجد تو اس پاتے ہر پاسے دروازے کوئی نہیں، مسجد دے وچوں لنگ کے جانا پیندا ہے، او دے واسطے گزر کے جانا ٹھہرے نہ، لنگ جاوے بھاویں پلیتی دی حالت وچ لنگ جاوے، لنگنا جائز ہے. غالیاں نے کچھ تا کچھ بنا دیتا. یہ مطلب ہے مولا علی پلیت بھڑے منہ لانتی خوشامتی بے ایمانا. فتح الباری میرے سامنے پئی کنیاں روایتاں نے جنہاں وچ صاف آیا ہے فرمایا انہاں دا راہ کوئی نہیں سی گزرن دا سوائے مسجد تو. توجہ ہن صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جناب سارے دروازے کھڑکیاں بند کرا رہے ہو کیوں؟ فرمایا میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا جے. ہن نتیجہ بعد ہی کڈاں گا. توجہ سارے دروازے کھڑکیاں بند ہو گئے، مولا علی دا کھلا رہا، صدیق اکبر دا کھلا رہا. 3 دن وصال تو رہندے سن. حضور نے فرمایا ہن ہاتھ سارے ہی بند کر دیو، علی دا بھی کھڑکی علی دی بھی آن دی بند کر دیو، صرف صدیق اکبر دی رہن دیا جے. کیوں؟ محمد اشارہ دیتا ہے کیونکہ جڑا خلیفہ ہے انہیں مسجد چاہنا ہے، خطبہ دینا ہے، نماز پڑھاونی، خاص رستے تھانی ہونے. کملی والے نے ابو بکر دا رستہ کھول کے مولا علی سمیت ہر کسے دا بند کر کے دسیا ہے. ہن میرے بعد اے ہوئی ہوئے گا جدا رستہ محمد گھر نو دے کے جا رہا.
جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرا نام رہے گا، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، تیرا چرچا عام رہے گا، چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار، چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار، سب ہے زیر زبر ہے تو آخر شیر ببر ہے تو، سب ہے زیر زبر ہے تو آخر شیر ببر ہے تو، تیرا نام رہے گا تب تک، تیرا نام رہے گا تب تک جب تک دین اسلام رہے گا، چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ توجہ ہے، دو قسم دیا روایت نے حافظ فتح الباری روایتاں دا اختلاف مقامدیاں فرماؤندن محصل الجمع ان الامر بسد الابواب وقع مرتين ففي الاولى استثنى علی لما ذکر وفي الاخرى استثنى ابو بکر، پہلا حضور نے علی پاک دا استثناء کیتا، فرمایا ان دی رہن دو کھڑکی تو باقیاں دی بات کر دو، جس لئے ابو بکر دی آخر جواری آئی ہے پھر فرمایا علی دی بھی بند کر دو۔ یہ دا مطلب حضور نے پھر دروازہ پاک علی دا پچھوں ہور پاسوں کھول دیتا ہوں تے فرمایا تو ہن ادھروں آ، ہائے ہائے ہائے، یہ 3 دن وصال تو پہلا کملی والے انج کر کے وکھایا ہے، کھڑکی بند کرا دیتی پہلے ہر کسی دی، پھر علی پاک دی ران دیتی، پھر علی پاک دی بند ہو گئی تے کہیں دی ران دیتی، بولو تے صحیح، کہ دی کھڑکی ران دیتی، ہائے ہائے، ہن ایتھے جنوں کہندے نے نا ایک عارفانہ اشارہ، شاہ جی عاشقانہ اشارہ کہ کھڑکی صرف صدیق اکبر دی بے ایتھوں او آوے، گل سمجھے جی، مصطفیٰ نے آخری وقت اشارہ دیتا ہے، وہی میں محمد والا اوہی ہوسی جیڑا اپنی کھڑکی ابو بکر واسطے صرف کھول کے رکھے، جے مسجد محمد دی اچ بڑا ناستے کھڑکی مسجد دی صرف صدیق دی کھول سکتی ہے، تے پھر دل چ ایمان ونن واسطے بھی صدیق دی کھڑکی رکھنی پینی ہے۔ سمجھ نہیں آئی نہیں گل، توجہ ہے سنو، اللہ اکبر، تا کر کے گل سمجھ یار اس طرح خلل پیدا ہے، مہربانی جناب، تا کر کے جس لئے صحابہ جمع ہوئے آخر میری گل سمجھو، میں نو سنن والا نیت وہ میرے اشارے سمجھ جاندا ہے، ایویں تے کی خیال ہے جنہ محمد کریم نال زندگی گزاری ہے اور رسول دے اشارے نہیں سمجھدے ہون گے؟
تاں کر کے جس لے خلاف خلیفہ بناؤن واسطے یار کٹھے ہوئے تے عمر پاک نے ایک گل کیتی سی، وہ سناواں؟ انہاں ساریاں نو آکھیا او کوئی ابو بکر تو بھی اگے ودن والا ہے؟ ساریاں نو کہنا پیا توبہ 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 توبہ، یہ دے کون ود سکدا؟ یہ دا مطلب ہے کملی والے نے اہل بیت تے صحابہ سب نو اشارے کر کے دس دتا سی جے دے مرضی اگے سوچیا جے ودن دی، پر اے دے اگے نہ سوچیا۔ اب بولتے صحیح ہو خدا دے بندے، میں کہنا حکومت والے نا یہ صرف چھٹی دے دیں سارے کھل کے بولے، سانو بھی آکھن کھل کے بولے، نہ کسی نو لڑن دیں، نہ کسی نو ودن دین، آکھن بھئی اپنی اپنی تھان تے بولو خلاف، ایک دوجے دے خلاف بولو، جنوں آندے نے کرنا تے واگا نے موج کرو۔ ہر فرقے دے لوگ عوام اگر مولویاں پیراں نو کھلے نہ مارن لگ پے میرا نک وڑ دے۔ اساں کرنا کیے سرائکیے جادن آبو کھلے سو، اساں آبو جڑے کھول دے رکھنے نا قسم و ذات دی کر کے آنا جے کسے دے پلے ککھ رہ جائے تے پھر آ سبق تجھ سے پڑ جائے وہ طوفانوں سے لڑ جائے، دنیا دیکھے گی تیرے، دنیا دیکھے گی تیرے دشمن کا پہیا جام رہے گا۔ چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جان سار بے شمار بے شمار، چشتی تیرے جان سار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ تیری فکر نبیوں کی ہے، تیری ٹور ولیوں کی ہے، تیری فکر نبیوں کی ہے، تیری ٹور ولیوں کی ہے۔ آل صحاب کے صدقے تجھ پر، آل صحاب کے صدقے تجھ پر اللہ کا انعام رہے گا۔ چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جان سار بے شمار بے شمار، چشتی تیرے جان سار بے شمار۔ میرے دوست تھوڑی دیر میں ایک گل صرف موضوع تو ہٹ کے کرن لگا اور پھر اجازت چاہیے۔ اسی کہندے رہے ہیں اوے نامرادو سکول وچ کنجر بندے نے، فلان بندے نے، یہ بندے نے، وہ بندے نے۔
ساڈے خلاف مولوی جی او نہ مراد چشتی دسو کئی جانے کنجر کیڑا کنجراں کیڑا کام ہوئے ہن گل سمجھنا سارے بندے کہتے ہیں یار کسی وہ بیچارے اس بیچارے نو کی پتہ سکول وچ کی ہوندا ہے اینو علم ہی کوئی نہیں اصل بی بی گڑیم نواز اپنا مریم نواز انہیں یہ سر عام ہن کہہ دیتا بھی کڑیاں نو سکولاں وچ نچاؤ بھی صحیح تے دنیا تے وکھاؤ بھی صحیح میرے کول پیا کی اینو کہندے نے دفتر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری پاک پتن شریف اتھے 10-10 لاکھ دا انعام بھی نچن دے رکھیا گیا سر میری گل سمجھو میں نہیں کہندا کہ نہ کرن میں اس حق کے جاں کہ خالی نہ نچاؤ بی بی جی تسی بھی ستھن لاؤ بزرگوں سے عام آؤ ایسے نہیں کچھ کہیں دے لیکن میں گل کرن لگا پتہ نہیں سی پہلوں کون بیچاری مولوی مفتی پیر شد بدھ نہیں سن رکھ دے پتہ نہیں خبریں چار دیواری اچ کی ہوندا ہے ہن جو سرے عام خبراں تے سب کچھ آ گیا بھئی یار نچنا سکھاؤ ہن میں تواڈے کول پوچھنا نچنا بھی تعلیم ہے ہے وہ کہیں بھیڑ چود مولی کرنے دے پوچھ وہ بھیڑ چود شیخ الحدیث دھی چودہ ذرا تو تے دس جو نچن بھی تعلیم ہے اور ہن گال سن خبر عام تھی ہن تے علم تھی گیا جو وچ کنجر بنے نے نہ تھیا ہون اگر کہیں کو دیکھیں وہ اپنا دھی پتر سکول چو کٹ گدے تے سمجھی اللہ علم ہے یہ بیچارے کو خبر کہنا ہے خیا یہ خبر تھی اس جو یہ دھی دے چوڑ کنجر بنے دے فوراں کٹ گدے جے بلا بھی نہیں پیا کڑھیں گا نا وال سمجھے بھیڑ چود قوم میں تھارے تراپو ترپ گئی ہے یہ لانگے سارے ٹپ گئی ہے یہ دلے بنن دا پورا شوق رکھ دیں پورا ذوق رکھ دیں پورا عشق رکھ دیں ایویں تو والا لانتے کو شرم نہیں آندی اج جانی تھی چودہ اپنے آپ کو مسلمان بیٹھے آدھیں رسول دا عاشق بیٹھے آدھیں کوئی توحید دا وارث بنیا کھڑے کوئی حسین دا وارث بنیا کھڑے بھائی شرم کر بات دلہ مرنا نے بھی لانتی اللہ لانت تیرے جمن تے میں نہیں آدھا کیا کر جو مردی میں تو پہلے آکھیں ستھنا لہا دے سرے عام سڑکاں اساں جی میں ہون اکھیں جھکیاں کرتے لنگھ میں بلا بھی لنگھ میں جی میں ہون آکھ دوں لاکھ لانا تے توڑے تے انہیں ہوں ویلے بھی کرتے کل سونا انشاءاللہ العزیز دین دی پہرے داری دا کم ساڑھے سوا نہ کسے کیتا ہے نہ کسے کرنا ہونے دیکھو گال سنو میری اتنا مطلب بات ہونے تھی گیا ٹھیک آج تو بعد سکولے آنے کو کنجھر آکھنا ٹھیک تھی گیا
کہ نہ تھیا ٹھیک بے فتوے نہ لوائے لیکن او فتوا تے ضرور لو جیڑا اوہ پسند کریں دے او دے پسند کیتی کریں ٹھیک ہے بس صحیح ہے قسم ہو ذات بھی کر کے آدھا جن دے قبض قدرت میری جان ہے میں کتاب پڑھیے امام عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ دی کتاب دا نام ہے تکمیل النعوت فی لزوم البیوت وہ 11ویں صدی دا بندہ ہے اتنا بڑا بندہ ہے شاہ صاحب جو اعلی حضرت بریلوی کو یاد کرن فتاوی اپنی کتاب میں لکھ دیں سیدی عارف باللہ امام عبدالغنی نابلسی انہیں کتاب لکھی ہے فرمائے دن ساڑھے دور ہے با جماعت نماز پڑھنا جائز کہیں نہیں ساڑھے دور ہے فرمایا مسیطائیں مسجدائیں فتنن جڑا حضور پاک فرمائے 27 نمازاں دا پنجیاں دا ثواب فرمایا ہوتے ہوں دور ہے جڑے فتنے نہ ہوان جڑے ونجو 27 دا ثواب گنن تے پتہ نہیں کتنے گناہ گاٹے پاتے واپس آؤ فرمایا پاگل ہو سی جڑا اکسی میں 27 دا ثواب گنن میں لگتا فرمایا میں اپنے دور وچ مسجد وچ نماز پڑھن چھوڑی کھنا گھر وچ پڑھتا اگر نہ ہوئے میں جرم دار وہ ہوں دور وچ مسجدیں وچ امام چھوڑی کھڑی تے تو اجن محفلیں وچ مکالا ملن میں وہ دیدا پوترا سمجھ آئی کہنا تو محفل کیوں میں دی مسجد جائز کہنی محفل جائز اسے بنجا تاں کر کے میں کو مدت تھی گی میں ایک یاد ہے نا اس راول پنڈی والے پاسے بنجا پیا لاہور تو پہلا موٹر پہ تے پمپ آندے پی ایس او اسا تیل پویں دی پیاسے مغرب دا نماز دا وقت تھی گیا پینٹ والے تھے میں دو چار بندے کٹھے تھی کہ میں کو آدھن مولوی صاحب نماز پڑھاؤ میں کیسے میں دلیاں دا امام کہنے میں کو قسم خدا دی میں کسی میں دلیاں دا امام بننا گوارا نہیں کریں گا خوش ہوتے میرا منہ دیکھیں گے مولوی کیا کیا ایٹ سوار دا بچہ تے کو نماز پڑھاؤں میں کو دے خدا طاقت دے وے زہر دی چونڈی تیری نک وچ دیواں دماغ تیرا پھٹے قہر پوی ککھ نہ بچے سوار دا بچہ تے کوئی شرم نہیں آندی مسلمان نہیں حضور دی امت کو احجر رسول کو بدنام کرو وہ مرو جیندے بیٹھو آخر میں گال کر سا اپنے سنگیاں کو تنبیہ پیا کرنا ایک نمبرداری دا چھاج نا یہ یائی میں لگدا ونجے تے بہت بندہ خراب تھی جی وہ ہے کہ سلیمان وریا سن دے بیٹھے ہو سو اون دے نال ہے کہ یوسف چھوٹا جا اترا وہ درویشیں کو خراب وہ دو جوہانا جو چار جوہانا بولن دا کوئی اساں کنے طریقہ انہیں سکھے چاہ ہون وہ سمجھ بیٹھے نسل خود امام غزالی ہے یہ بھی لعنت امت دے پونی ہے آخر دیتے جو بیٹھو ہے بھائی جے بی بی گڑیم جیسے اپنا مریم جیسے پاک لوگ جے ہوتے ہیں تے تلے ممبر دے بھی تے یہ جے پاک پاسے
والا شومی قسمت جناب بھی خطیب ہیں امام ہیں بزرگ ہیں والا سالے تے اعتراض شروع سنگیو سن دو بیٹھے یہ ہیں جاجیاں کو چھتا پٹے ان کنے دور روائے توالی مہربانی یہ ہیں جا نال لگن پوے تو پرہا تھلا ہے وہ آخنا مرادہ چوت دھومن دا دہینہ سکھائے تھے کو والا اندھی دا پوترا والا ہی نہیں دے کوئی امام بندہ پہی بار کوئی گال نہیں بار گال میری سمجھے پاباند راسو جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنے وہ بولنے پہ آئے تو ہم پر برس پڑے یہ بھی دیکھنا اسی وقت بھل 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 قسم ہوں ذات بھی کر کے آدھا گزشتہ زمانے دے امام لوگ بیٹھے ہوئے نا تے نا چیزی میں بیان کرے ہا یا پڑھا ہوئے ہا امام بہ دے آکھے نا جی وہ پترا جی پر لانتی ماحول جا گئے ہیں جیڑا پھدو خودو 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 جان دو خودو ریڑو گھڑو جیڑا پھدو خودو دیکھو وہ سارے واسطے امام ہے کوئی ایڈو پیا بھونک دے کوئی ایڈو ٹاؤں ٹاؤں لڈو آنگو بس خبردار اساں کنے مذاق نہیں میں سنیا دین سنی تے وڈے زور نال اساں سنائے کہیں کتے دی ٹاؤں ٹاؤں دے تو چھوڑ نہ بھائی سمجھ نہیں بھی آئی اساں تنسوں سرکی بیٹا اساں تنسوں توڑتے تنسوں انشاءاللہ آخری ساتھ تک تے گڈے سے ساں جو کی میں دین تے رہیں دے لیکن تو بڑوا بان دے کہیں دے نال کہیں کتے دی بھونک دوتے بے وفائی نہ کر میں دین نہ رہنے جائے اللہ جل شانہ ایک شعر فرمائش کی تھی نا تو کو لطیفہ سناوا میں کو دوست سنائے شاہ جی ایک بوتل آ گئی ان کا نام ہے ریڈ بال ہاں جی ریڈ مانا سرخ رتا بال مانا پیشاب وہ بوتل ہے رتا پیشاب ہے میں عرصہ پہلے آخیا میں کہ ویسا یہ سکولی قوم انگریز یہودی دے پیچھے انج لگ گئی ہے وہ اپنا گھوں بھیج چھوڑن پیک کر کے تے انہیں شوق نال کھاونے آکھنے وٹامن ان کو خاص ایویں نہیں آیا وہ آگے ریڈ بال آکھے جی یہ ایک ڈھگا ہے سنڈا ہے سنڈا اس سنڈے دا رتا پیشاب ہے تے اے دے اندر طاقت بڑی وہ جڑی قوم کافر دے آکھن دے موتر پیتی ویندی ہے لاکھ لعنت وہ کلام دا آکھی ویندن ذرا میں تھی وہ دے ایک شعر دوستو ایک خاص اعلان سماعت فرماؤ خاص اعلان سماعت فرماؤ سارے ناچیز دا مرکزی ادارہ خانقاہ مانگا منڈی تلوی منزل انشاءاللہ العزیز تیار تھی دے مکن آڑی اتلی تیار تھی سی ناچیز اتھا جمعہ شریف شروع کرے سی
پہلا جمعہ جڑا ہو سی نا ان دا موضوع ہو سی اہل شام کی شان نبی پاک کی زبان. سارے عامر صاحب دوست ہیں, انہیں میں خواب سنایا کہ استاد تو تقریر بیٹھا کریں دے تے حضرت معاویہ دی صدارت انشاءاللہ العزیز. خیال رکھا ہے جس لئے میں پہلا جمعہ پڑھاواں و تشریف گھن اگوائے وال میرے موضوع حسن قسط وار حضور دیاں ساریاں جنگاں اور حضرت یوسف دا قصہ وہ میں سناونے میرے تے قرض پرانا بھاویں بنے 100 قسط بھاویں بنے 80 90 جتنا بن سی انشاءاللہ العزیز. جی میں اگلی بار میں لاہور بیان کیتے قصہ یوسف علیہ السلام میں حکمت کی باتیں اس طرح انشاءاللہ العزیز. اگلا اعلان عشر دا موسم ہے. عشر دا مسئلہ سن گنو. ایک ہوندے زمین دا مالک وہ تو عشر دیونے اس عشر دینا ہی دینا. ایک ہوندا ہے زمین دا مزارع کاشتکار. وہ دو قسم نے. ایک اونے جڑے ٹھیکے تے لے لیندے پہلا پیسہ دے دیندے جو کماندے نو پھر لے لیندے. دوسرے اونے کہ جڑے حصے دے اوتے بٹوارا حصے دے اوتے وائی بی جی کردے. بھاویں مالک ہوئے ساری آپ بیجے تاوی عشر. بھاویں کاشتکار ہوئے تے حصے تے یا ٹھیکے تے وہ دیتے بھی عشر مالک تے بھی عشر. گل میری سمجھائے جیڑا مالک ٹھیکہ لیندا ہے اس پیسے لینے انہاں پیسیاں دا 10واں حصہ لیکن ہون کیونکہ 20واں حصہ ہوندا ہے وائی بی جی پانی مول والا ہے محنت والا ہے مشقت والا ہے او دا 20واں حصہ جیڑا اس پیسے کل لینے مالک لے اس دا 20واں حصہ مالک ادا کرے گا عشر. تے جو مزارع کاشتکار اس اپنا 20واں حصہ دینا ہے. اگر حصے تے اس بھی اپنا حصہ دینا ہے تے اس بھی اپنا حصہ عشر دا دینا ہے. اور جیڑا ہوندا ہے نا لاگت خرچے وہ کڈن تو بغیر پہلا عشر دینا پیندا ہے. یہ تھوڑا جا مسئلہ ہے عشر دا. دوسرے ساتھی یاد رکھا ہے میں وڈا آزمائی بتا یہ کئی لوگ نہ ساڈے اساں یار وڈے سادے آسے اساں کہیں کنے حساب نہیں گدا اساں کہ موج کرو دین دا کام کرو. اساں سمجھے یار اساں جدو ڈنڈی نہیں سے مریں دے تے ساڈے نال رہن والا کیوں مرے سی. لیکن نہ بھائی یہ جگ باتیں کو نہیں. میں بہوں خرد برد رٹھی ہوں میں پابند کیتی وینا کوئی بندہ کہیں کو ڈیوے اساڈیاں رسیداں ہو سکے وہ رسید گن سو فوراً پیچھا اعلان فون بھی کرے سو نمبر لکھیا ہو سی بھی اساں فلانا آئے ان کو اساں اتنا دیتے. یک جا جمع تھی سی ہر ضلع دا اساں وقت دیکھ سوں اس ضلع دے اندر ادارے ساڈے کیڑے کیڑے انہیں کو جتنا ضرورت ہو سی وہ اساں دے سوں. باقی جو بچ سی وہ جتنا ضرورت ہو سی اساں اتھاں ہی پہنچے سوں. ایک خرد برد جڑی تھئی کھڑی ہے نا یہ نہ ہون تھی سی. بھائی تساں کوئی بھی ادارہ بغیر ساڈے دسن تو ساڈی رسید تو بغیر اچھا اللہ اللہ مغفرت اللہ مغفرت
اللہ مغفرت. میں انشاءاللہ فاتحہ کرنا سمجھ دے بیٹھو. یہ سب مرکز دی نظر چ اوسی تے تقسیم تھی سی. ہن کھاون پیون والا سلسلہ ختم. واہ بھائی واہ چنگی گال ہے. میں 1000 واری آکھے وہ میں کنے حساب گنو. میں حساب نہ دیواں میں جرمدار. ایک پائی دے وہ میں دیواں تے بیا نہ مراد کیڑا پاٹے خاں ہے جڑا پاٹے خاں کے کانا میں دے کاکا کہنا دے سا. وہ پاٹے خاں کو آکا اپنا بسترہ گول رکھ. خدا پاک بھی حساب گنسی, رسول پاک بھی حساب گنسی, اساں بھی حساب گنسی. سمجھ دے بیٹھے ہو. یہ جتنا امیر ہے سن دے بیٹھے ہو. ساڈا سفیر ساڈے اوسے وہ سفیر تے امیر کٹھے ہوئے سن اس راستے بچوں. میں حیران تھی گیا. میں تے ایسے ایسے خبراں سنی بیٹھا ہوں. میں کہ وگڑا نہ پوئے یہ تے جائیں کو صوفی سمجھے سے وہ کوفی نکلے. سمجھ لگی. اللہ دے بندے ہو خدا دا خوف کرو. شاہ صاحب قبلہ دعا فرماؤ. ہاں یار دعا کرنی ہے. کچھ دوست احباب رشتہ دار دوستان ہے. چلو کرانا بالکل کرانا. مرکز دی اتلی منزل تیار ہونی ہے. جی میں جھٹکا پہلو تساں دیتا ہے میں ایک اور دینا جی ذہن چ رکھنا. شعر انہیں لکھ دیتے حالات دے مطابق کہیں نہیں لیکن میں سنے نا وہ پرانے حالات ہیں. پرانے دور نا لوگ ایمان منگ دے ہن. واقعی ہر کوئی آدھا ہے وہ اللہ ایمان بخشی وہ اللہ ایمان بخشی. 5550 روپے کتنے ہیں انہاں دا نام لکھ لو. اچھا گال سمجھائے شاہ جی. سلطان باؤ جس لئے فرمایا نا ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو. وہ دور انہاں دا سی اس وچ ایمان ہر کوئی منگدا سی. ہن ایمان نہیں منگدے. ہن تے ہر کوئی منگدے دنیا. رن ملے کوٹھی ملے گڈی ملے دنیا ملے ہر کوئی ہو منگدے. وہ ایمان والے گے لیکن ہن ای فرمائش کر رہی ہے. میں چلو فرمایا ایمان سلامت ہری کوئی منگدا ایمان سلامت ہری کوئی منگدا عشق سلامت کوئی شرمان عشقوں منگنی مان
شرما من عشقوں دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے عشق پچاوے او ایمان نو خبر نہ کوئی او میرا عشق سلامت سلامت میرا عشق سلامت اور رکھی باہو ایمان نو دیا دھروئی سونے اترائے بارہ قول شریف تے پڑھو.